محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علمہ شدید القویٰ۔ سورہ نجم کے پہلے رکوع کی پرسوں تلاوت بھی کی گئی تھی اور پہلے رکوع کا ترجمہ بھی مکمل کر کے 3 آیات مبارکہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، ان 4 آیات مبارکہ کی مختصر تشریح بھی کر دی گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ جو وحی ان کی طرف کی جاتی ہے اس کو آگے نقل فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ تھے اور وحی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے حضرت جبریل امین تھے۔ علم حدیث کے اندر سند کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر سند نہ ہو تو پھر جو آدمی جو چاہے وہ کہے، اور وہ راوی جو اس سند کے سلسلے میں جڑے ہوتے ہیں باقاعدہ محدثین ان کے اوپر کلام کرتے ہیں، جرح و تعدیل اسے کہتے ہیں۔ اس کی قرآن حکیم میں بھی یہ مثال ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو واسطہ ہے اس واسطے کا پورا تعارف کروایا ہے کہ وہ کیسی ہستی تھی۔ تو اسی کو یہاں فرما رہے ہیں علمہ شدید القویٰ، علمہ تعلیم دی اس کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے سے مقصد کیا ہے کہ آپ تک وحی پہنچائی۔ شدید القویٰ زبردست طاقتوں والی ہستی نے، جبرائیل امین کا کہہ رہے ہیں شدید جو ہیں بمعنی سخت، اور قوہ جمع ہے قوتن کی، سخت جو ہیں وہ طاقتوں والی ہستی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچائی۔ دوسری پھر آگے فرمایا ذو مرہ، زور آور، ذو کے معنی ہوتے ہیں والا، اور مرہ انتہائی طاقتور، کہ انتہائی طاقتور ہستی تھی وہ۔ اور دوسرے مقام پر بھی سورۃ التکویر کے اندر، سورۃ تکویر کہاں ہے بھائی؟ عبس و تولی کے بعد 30ویں پارے میں سورۃ تکویر ہے۔ تو سورۃ التکویر کے اندر بھی جبریل امین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن لقول کلام ہے رسول کریم، عزت والے پیغامبر کا، یعنی قاصد کا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو صاحب عرش کے نزدیک بڑا قوت والا ہے، مکین بڑے رتبے والا ہے، مطاعن اس کی اطاعت کی جاتی ہے، فرشتوں کا چونکہ وہ سردار ہے تو سارے فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، ثم امین، اور پھر وہ امانت دار ہے وہاں۔ تو وہ فرشتہ جس نے قرآن حکیم کو اللہ رب العالمین سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا،
اس فرشتے کے متعلق بتا رہے شدید القوا، طاقتوں والا ہی نہیں زبردست طاقتوں والا، ذو مرۃ بہت زیادہ زور آور، فاستوى پھر وہ کھڑا ہو گیا اس کے سامنے، وہو اور وہ یعنی جبریل بالافق الاعلی آسمان کے مشرقی بلند کنارے پر تھے، ثم پھر دنا وہ جبریل علیہ السلام قریب ہوئے، فتدلا اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنا پھر ہو گئے وہ 2 کمانوں کی مقدار اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، او ادنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا پھر انہوں نے اللہ کی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جیسے وحی کی گئی۔ یاد رکھیں آج ترجمہ نہیں ہو رہا، ترجمہ پرسوں کر دیا گیا تھا، یہ تفسیری انداز کا ترجمہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے سردار جبریل امین کو 2 مرتبہ ان کی اصل شکل کے اندر دیکھا ہے، ان کی ملاکوتی شکل کے اندر دیکھا ہے، جس شکل کے اوپر ان کو تخلیق کیا اللہ تبارک و تعالی نے، 2 مرتبہ اس شکل کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے۔ بعض اوقات تو جبریل آتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آتے تھے، اور بعض اوقات جو ہیں وہ بہت ہی حسین جمیل صاحب جمال اور کمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے۔ لیکن وحی اول کے نزول کے کچھ بعد، جس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں، کچھ عرصہ پہلی وحی کے بعد وحی آنا بند ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب جبریل امین جو ہے وہ وحی لے کر تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار صور سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز آئی، 1 مرتبہ آئی، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے مشرقی بلند افق کے اوپر جو ہے وہ جبریل علیہ السلام نظر آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایک پر جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک کے فاصلے اتنا تھا، اور پوری فضائے بسیط آسمان و زمین کے درمیان جو ہے اس کو جبریل علیہ السلام محیط تھے، گھیرے ہوئے تھے۔ پھر وہ آپ کے قریب آتے آتے بہت ہی قریب آ گئی۔ تو ایک تو اس مرحلے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا جس کا تذکرہ یہ ہو رہا ہے، اور سورۃ التکویر کے اندر بھی آگے پھر وہی الفاظ تھے کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی آیات، اس کے بعد ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یقیناً اس نے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم را اس نے دیکھا اس کو، اس کو جبریل علیہ السلام کو بالافق المبین کھلے ہوئے جو ہے وہ کنارے پر۔ یہ پہلی مرتبہ جب اصل شکل کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا، اس مرتبہ کا تذکرہ ہے۔ اب آگے جا کر فرما رہے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور یقیناً اس نے اس کو دیکھا دوسری مرتبہ عند سدرۃ المنتہا، عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ جب سفر معراج فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان سے اوپر عرش اعظم کے دائیں طرف سدرۃ المنتہا پہنچے تو وہاں دوسری مرتبہ جو ہے جبرائیل امین کو ان کی اصل شکل کے اندر دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى،
پہلی مرتبہ جو اصل شکل کے اندر دیکھا ہے اس کا تذکرہ سورۃ التکویر کے اندر ہے، دوسری مرتبہ اور پہلی مرتبہ کا دیکھنے کا دوبارہ جو ہے وہ سورہ نجم کے اندر تذکرہ فرما رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہی علیہ 600 جناح ینتصر من ریشۃ التحاویل الدر والیاقوت۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا، علیہ 600 جناح، ان کے 600 پر تھے، تنتصر من ریشۃ التحاویل الدر والیاقوت، اور اس سے یاقوت اور موتی جو ہیں وہ جھڑ رہے تھے۔ اس طریقے سے میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل فی خضر معلق بہ الدر، کہ جبریل میرے پاس حاضر ہوئے سبز کپڑے کے اندر موتی جھڑے ہوئے تھے، اس لباس کے اندر وہ میرے پاس حاضر ہوئے۔ بہرحال جبرائیل امین علیہ السلام کا قرآن تعارف کروا رہا ہے، علمہ شدید القوا، وہ سخت طاقتوں والے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچائی، ذو مرۃ، اور وہ جو ہیں زور آور تھے۔ اور دوسری جگہ پر بھی ان کا تعارف کرواتے ہوئے ابھی آپ نے سنا کہ وہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبے والے بھی تھے، قوت والے بھی تھے، مطاعن، ان کی پیروی کی جاتی ہے، اور وہ امانت دار بھی ہیں۔ یہ تعارف تھا جبریل امین کا اوصاف کے اعتبار سے بھی اور جسم کے اعتبار سے بھی، کہ جسم کے اعتبار سے 600 پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دیکھے، اور ایک پر اتنا ہے کہ مشرق و مغرب اس کے نیچے آ جائیں، اور پھر فرمایا کہ طاقتوں کا وہ منبع ہے، زور آور ہے۔ تو دوسری مرتبہ فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ، پہلی مرتبہ کا فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور دوسری مرتبہ کا فرمایا عند سدرۃ المنتہی۔ اسی سفر معراج کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حیت بھی جو ہے وہ جبرائیل امین فرشتوں کے سردار کی دیکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ اسری بی مررت علی جبریل فی الملأ الاعلی کالحلس البالی من خشیت اللہ عز وجل، کہ لیلۃ اسری بی، جس رات میں مجھے آسمانوں کا سفر کروایا گیا، مررت علی جبریل فی الملأ الاعلی، فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جبریل پر سے میں گزرا، فرمایا میں نے ان کو دیکھا کالحلس البالی، جیسے پرانی بوسیدہ ٹاٹ ہو۔ یہ خاص طور پر سمجھانا چاہتا ہوں، ایک طرف وہ کمالات قرآن حکیم جبریل کا بیان کر رہا ہے، وہ ذی قوت ہے، ذو مرہ ہے، شدید القوا ہے، رحمت دو عالم فرما رہے ہیں کہ 600 پر ہیں ان کے، اور ان پروں سے جو ہیں وہ موتی اور یاقوت جھڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ کیفیت بھی دیکھی معراج ہی کے سفر میں کہ جبریل امین اس حالت میں ہے کالحلس البالی، جیسے پرانی بوسیدہ ٹاٹ ہو۔ فرمایا اس شکل میں نے کیوں دیکھا؟ من خشیت اللہ عز وجل، معصوم فرشتوں کی جماعت کا معصوم سردار جلالت ربانی کے سامنے یہ حالت ہو جاتی ہے جیسے پرانا پھٹا ہوا کپڑا۔ پھر قرآن ہمیں صحیح کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ تو ذرا ہم سمجھیں کہ اتنا کمالات جو ہے وہ مادی اور روحانی کا مالک فرشتہ،
اور اللہ کے جلال کے سامنے بوسیدہ ٹاٹ بن جائے، ہمیں کتنا اللہ رب العالمین کے عظمت کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے۔ ایک تو اس سبق میں جو ہے وہ سمجھانے کی چیز یہ تھی۔ دوسری یہاں یہ کہا گیا کہ دوسری مرتبہ جو سفر معراج کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا، وہ کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یاد رکھیں کہ 7ویں آسمان سے اوپر بیت المعمور ہے، پھر عرش اعظم ہے، اور عرش اعظم کے ایک طرف جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور المنتہا جہاں تک جا کر رک جائے کوئی چیز، سدرۃ المنتہا۔ اب کہتے ہیں یہ تو بے انتہا ہوگی، اسی انتہا سے ہے منتہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں سدرۃ المنتہا کے پاس تھا۔ یہ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیچے سے جتنے اعمال اوپر جاتے ہیں دربار خداوندی میں، سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر فرشتے رک جاتے ہیں، وہاں سے وہ اعمال ان سے لے لیے جاتے ہیں۔ مادی دنیا کی انتہا ہو جاتی ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، مادی دنیا کی سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر جو ہے وہ انتہا ہو جاتی ہے۔ وہاں سے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی نہیں گزر سکا۔ یاد رکھیں وہاں جو ہے وہ فرشتوں کے سردار جبریل نے انسانوں کے سردار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اوپر سے جو احکام آتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا سے وصول کر لیے جاتے ہیں۔ تو سدرۃ المنتہا بیری کا وہ درخت ہے، اور منتہا اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ادھر والوں کا وہاں جو ہے آخری مرحلہ، ادھر والوں کا وہاں جو ہے وہ آخری مقام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 باطنی نہریں، 2 ظاہری نہریں۔ فرمایا جو باطنی نہریں ہیں وہ جنت کے اندر ہیں، اور جو ظاہری نہریں ہیں ایک نیل ہے اور ایک فرات ہے۔ جیحان و سیحان والفرات والنیل من کل انہار الجنہ۔ فرمایا یہ 4 نہریں ہیں جو جنت کی نہریں ہیں، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی حقیقتاً جو ہیں وہ فرات اور نیل جنت کی نہریں ہیں، ان کی جڑیں جو ہیں وہ سدرۃ المنتہا کے نیچے ہیں، اور پھر زمین کے اوپر جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو جاری کر دیا۔ چنانچہ دریائے فرات جو ہیں یہ بہت ہی دنیا کا طویل ترین دریا ہے، 6695 کلومیٹر اس کی لمبائی لکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح دریائے نیل ہے، یہ دونوں دریا ان کی جڑیں جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ سدرۃ المنتہا میں۔ اور 2 باطنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دریا جو اس کی جڑ سے نکلتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ جنت کے اندر ہیں۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ ان کی بھی اصل جو ہے وہ جنت ہے۔ بہرحال سدرۃ المنتہا کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا اور فرمایا کہ سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، کہ اس کے پاس پھر جنت الماوا ہے۔ جنت الماوا وہ ہے کہ جہاں بعض نے کہا کہ انسان مومنین کی ارواح رکھی جاتی ہے، بعض نے کہا جہاں شہداء کی ارواح رکھی جاتی ہے، بعض نے کہا یہ خاص نیک لوگوں کی، نیکوں میں بھی نیک ہوتے ہیں نا، ان کی یہ جنت ہے۔ اور آگے اس کیفیت کو بیان کیا گیا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اذ یغش السدرۃ ما یغشا، کہ چھا گیا سدرۃ المنتہا پر جو کچھ چھا گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا حسن، کیا جمال تھا جو یہ سدرۃ المنتہا کا، لا ادری ما ہی، میں بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کی جو رونق تھی، جو زیبائش تھی، جو اس کی جو ہے وہ اس کا منظر تھا، فرمایا کوئی مخلوق طاقت نہیں رکھتی نہ آنکھوں کے اندر اس کو سمانے کی اور نہ زبان سے اس کیفیت کو بیان کرنے کی۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا گیا سدرۃ المنتہا پر، ما یغشی جب کچھ چھایا، جب ڈھانپ دیا گیا سدرۃ المنتہا کو جس طرح ڈھانپ دیا گیا، فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سدرۃ المنتہا کے اوپر سونے کے پتنگے چھا گئے، اتنی خوبصورت ہے وہ جو ہے سدرۃ المنتہا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر ہے، لیکن زیادہ تر روایات میں یہی ہے کہ وہ 7ویں آسمان پر ہے۔ دونوں قسم کی روایات کے اندر مطابقت پیدا کرنے کے لیے اور دونوں قسم کی روایات کے ظاہری اختلاف کو ختم کرنے کے لیے محدثین مفسرین نے یہ تطبیق دی ہے کہ ممکن ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑیں تو چھٹے آسمان میں ہوں، اس کا تنا تو چھٹے آسمان میں ہوں اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ 7ویں آسمان میں پر ہوں۔ بہرحال اس درس کے اندر 2 چیزیں یہ بیان کرنی تھی، ایک جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ، دوسرے سدرۃ المنتہا کا، اور تیسرا اس رکوع کے اندر ایک موضوع ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت مادی آنکھوں سے وہاں کی یا نہیں، اس پر کل بات کریں گے۔